لٹ پھیری ہو. جن لوگوں کو کچھ نہیں آتا انہیں بیوی پہ لٹ پھیرنا آتا. بیوی کو اس کا حق دو، ماں باپ کو ان کا حق دیا جائے. یہ سچی بات ہے. ماں باپ تم سے پوری زندگی کچھ نہیں چاہتے، صرف تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہے نا. دولت رب نے اسے اتنی دی ہے، اس نے 60 سال کما کے پھینک دیے. 60 سال اسے دولت پیاری نہیں ہے، اسے بیٹے کا چہرہ پیارا ہے. یہ مسئلہ بڑا چل رہا ہے، ساس بہو کی لڑائی بڑی مشہور ہے. میں نے ایک دن بہت غور کیا اس مسئلے پہ بیٹھ کے، یہ ساس بہو کی لڑائی ہوتی کیا ہے. سنو، تھکے تو نہیں ابھی آپ؟ چلیں تھوڑا سا آگے. ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے نوجوانوں. بس تھوڑا سا وقت ہے، توجہ کیجئے گا. میں بہت غور کرتا رہا. میں نے کہا یہ ساس بہو کی لڑائی کا مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا یہ ساس اور بہو کو گالی کیوں دیتی ہے. ہم نے تو یہ سنا جب سے للہ پیدا ہوتا ہے نا تب سے کہتی ہے چاند سی دلہن لانی ہے، چاند کا ٹکڑا لانا ہے. ابھی جوان نہیں ہوتا بیٹا، وہ بہو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے. اور کبھی کبھی کہتی ہے للہ مدن کی لونڈیا کیسی ہے، مجھے بڑی اچھی لگے للہ. جہاں جا کے سوئی رک جاتی ہے وہیں بیٹے کا رشتہ کر دیتی ہے. سنیں بھائی، وہیں میری بہنیں بھی سنیں اور میرے بھائی بھی میری بات بہت غور سے سنیں. میں کوئی چٹکولے نہیں سنا رہا ہوں. بہت قیمتی وقت ہوتا ہے یہ، نیند کا وقت، سردی کا وقت، اور سب کچھ چھوڑ کے محفل میں بیٹھنے کا وقت. کچھ سوچ کے آپ بیٹھے ہوں گے یا مزے لینے نہیں آئے ہوں گے. بہت غور کیا میں نے، یار یہ کیا ہو جاتا ہے. جس کا انتظار 18 سال ماں کرتی رہی اور اچانک آتے ہی بس امریکہ اور افغانستان کی جنگ شروع آتے ہی. پھر میں نے بہت غور کیا تو میں یہاں تک پہنچا جب تک دولہا بنا تھا بیٹا تب تک مائیں دعائیں کر رہی تھی. دلہن آئی نا گھر میں سب سے زیادہ خوشی ماں کو تھی. جب تک وہ گھر کے اندر آئی نا تو ماں کا پیر آسمان پہ تھا. 8 دن گزرے بس جنگ شروع ہو گئی. کیوں ہوئی جانتے ہو؟ غور کیجئے گا. ہو سکتا میری بات سے کسی کو اختلاف ہو، کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی کڑوی سچائی ہے. ماں کبھی بیٹے کی بیوی سے نفرت نہیں کرتی. جملے سننا میرے. کوئی بھی ماں کبھی بھی کسی بیٹے کی بیوی سے نفرت نہیں کرتی. اگر اسے بیٹے کی بیوی سے نفرت ہونا تو وہ کبھی بہو لائے ہی نہیں. اسے جو نفرت ہوتی ہے نا اس عورت سے ہوتی ہے کہ جس نے اس کے بیٹے پہ پورا قبضہ کر رکھا ہے اور دیکھ بھال ماں جیسی نہیں کرتی ہے. ماں یہ چاہتی ہے یہ جو گھر میں آئی ہے نا میرے بیٹے کو میری طرح پیار دے. جیسے میں فکر کرتی تھی نا ایسی میرے بیٹے کی فکر کرے. ماں کا کب خون کھولتا ہے بہو پہ؟ جب بیٹا صبح اٹھ کے لڑکے بنا ناشتہ کیے گھر سے جاتا ہے تب ماں رو دیتی ہے. شام کو تھک کے آتا ہے بیوی کے تانے سن کے بستر پہ بغیر کھائے سو جاتا ہے تب ماں رویا کرتی ہے. جب بیٹے کی زندگی میں ہائے ہائے رہتی ہے تب ماں رویا کرتی ہے. وہ ماں جو 18-20 سال سے بہو کا انتظار کرتی رہی پھر جب وہ یہ دیکھتی ہے اس چاند جیسے چہرے کو اس لیے لائی تھی تاکہ بیٹے کے لیے سکھ کا سامان بنے، اس کی زندگی کی راحت بنے، اس نے بیٹے کی زندگی قیامت کر دی ہے، تب جا کے ماں کو جلال آتا ہے. پھر کہتی ہے تجھے غیرت نہیں آتی ہے، تجھے موت کیوں نہیں آ جاتی ہے، تم مر کیوں نہیں جاتی ہے. پھر ماں بد دعائیں دیتی ہے. اے میری قوم کی بیٹی ہو، جب کبھی شوہر کے گھر رخصت ہو کے جانا تو ان کے حق کو ادا کرنا، ان کی خدمت کرنا، شوہر کو راضی رکھنا. میں نے یہ دیکھا ہے جن بیویوں کے شوہر راضی رہتے ہیں ان بیویوں کے ساس سسر بھی ان سے راضی رہا کرتے ہیں. اس بات کی کوئی فکر نہیں کرتا ہے. بس یہی ہے میری ساس جو ہے نا وہ بالکل ایسے جاسوس بنی بیٹھی ہے. سسر دیکھو ہمیشہ تاڑتا رہتا ہے، کب ٹوٹ جائے گالیاں. خدا را بدلیں مزاج، بدلیں، رشتے مضبوط کریں. کئی بار یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بہو جو ہے نا ہمیں اماں ابا نہیں سمجھتی. بہو کہتی ہے بڈھا بہت حرامی ہے، مجھے بیٹی نہیں سمجھتا. دونوں طرف سے کمیاں ہیں ہمارے بہو، دونوں طرف سے کمیاں ہیں. ہم نے غلطیاں کی ہیں، بے شمار غلطیاں کی ہیں، ایک نہیں کی، بے شمار غلطیاں کی. سب سے بڑی غلطی ہم نے رشتے میں رقم کی ڈیمانڈ کر کے کی.
پھر کھانے کی ہم نے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے براتیوں کا منہ اتنا ہی کھلتا یہ پیس رہنا چاہیے بوٹی کا، بغلے جیسا حلق چبانے کا وقت نہیں ہوگا، ہماری برات کو چھوٹے چھوٹے رسگلے ہونے چاہیے، گٹا گٹ کریں گے. ہاں کھانے والے کھا کے چلے جاتے ہیں، اور سمدھی کے تیور دیکھو، سوئی 120 کے پار ہوتی ہے، بار بار سمدھی کے آگے کہتا نمک ٹھیک ہے نا، کیوں تیرا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، مریض ہے تو، رسگلے ٹھیک ہے، شوگر کا مریض ہے. ارے جب تجھے ہی مصیبت ہے تو ہی کھا کے چلا جا، باقی برات لے کے کیوں آیا؟ تو ہم جب ڈیمانڈ کرتے ہیں، بہو کو پتا ہوتا ہے میرے باپ سے 10 لاکھ مانگے گئے تھے، اس کے دل پہ لکھی ہوتی ہے بات. تمہارے گھر میں آنے والی بہو کو پتا یہ جو بڈھا بیٹھا ہے نا، اس نے کہا تھا اگر کریٹا نہیں ہوئی برات لے کے لوٹ جاؤں گا، میرے للہ کے 26 رشتے اور ہیں. تو پھر وہ بڈھے کو سسر نہیں سمجھتی ہے، پھر وہ شیطان سمجھتی ہے. ہاں انشاءاللہ ایسی بندیں گے، وہ گھیر گھیر کے بندیں گے، پھر دیکھنا. تو وہ کہتے ہیں نا تبے کے چکر میں گھائی کی بھی چلی جا، ہے نا. تو مسئلہ تھوڑا سا ایسا ہی ہو گیا، ادھر نہ جائیے. بس میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، معاشرے کو خوبصورت بنائیے، رشتے اچھے بنائیے. سب سے اچھا کھا پی کے موج نہیں آتی ہے، سب سے اچھا کھلا پلا کے موج آیا کرتی ہے. خود کچھ نہیں اچھا کھا لو، اتنا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے جتنا اپنے آگے کا کسی کو اٹھا کے کھلاؤ تو کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. کرتے ہیں یہ کام نوجوانوں؟ کھلایا کرو، اپنے حصے کا لو دوسروں کے. تو ہم جو رویہ اختیار کرتے ہیں نا بہوؤں کے ساتھ، تو پھر وہ انہیں یاد رہتا. پھر وہ سسر کہتا گرم پانی چاہیے تو کہتی جب کہتی کمر توڑ دوں گی، جیسا مل رہا ہے ویسی پی لے. حضرت غلط تو آپ نے کیا نا. یہ جو ناٹک ہوا ہے ابھی، کون سے شہر کی بات ہے؟ مراد آباد ضلع کی. نہیں مراد آباد کی نہیں، بلند شہر کی کہانی ہے. بلند شہر کی کہانی. اللہ ہمارے ضلع کو محفوظ رکھے اس طرح کی بلاؤں سے. ہے ہمارا مراد آباد برتن میں مشہور ہے، اس میں ہی رہے، بیاہ اور جہیز میں مشہور نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو مسئلہ یہ کہ اتنی لمبی لمبی ڈیمانڈیں اور یہ چیزیں جو ہے نا پوری تباہ کر دیتی ہیں. معاشرے کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں. معاشرے کو، وہ جس سے آپ رشتے قائم کر رہے ہیں نا، ان کو احساس دلائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. مگر یہ جو کھڑا نا منہ میں تیلی دے کے، براتی کھا کے چلے گئے، اور یہ کپڑوں سے باہر ہے اور گھور کے دیکھ رہا ہے اسے، سمدھی کو کمی نہ رہ جا. وہ کہہ رہا ہے یا اللہ آج عزت بچا لے، یا اللہ آج عزت بچا لے. کیسے کیسے کر کے وہ عزت بچاتا ہے اپنی. پھر اگلے دن پھر یہ ستم توڑتا ہے. چوتھی میں آ رہے ہیں، 150 آدمی پھر آئیں گے، تیرے باپ نے کما کے رکھ دیا، حرام کا ہے. ولیمہ کر لی اور نہ مولانا ولیمے کی رسم نہ، کیوں اپنے ابا کے 10 کلو چاول جا رہے ہیں نا اس میں، تو وہ رسم ہی نہ ہے. اتنے بڑے بغیرت ہو گئے ذلیل کھانے کے عادی، کہہ رہے ہیں رسم نہیں ہے. اور اگر کچھ کر بھی دیتے نا تو پتا مولانا کتنی کرتے. امام صاحب کی دعوت کریا، اور چھوٹی مسجد کے امام صاحب کی دعوت کریا، اور دے وہ ادھر جو ہے نا بدھا، اس کی بھی دعوت کریے. یہ ایک کی کہہ رہے میں بھائی بڑا دیندار ہوں، اللہ کا شکر ہے میں نے کوئی بڑا کام نہیں کرا، میں نے کسی کو نہیں بلایا، 3 لوگوں کو غریبوں کو بلایا بس خالی دعوت میں. اپنے گھر تجھے سنت ہی یاد آ رہی ہے بغیرت. ہاں ولیمہ جو سنت ہے اس کا تصور مٹا رہے ہو، اور برات جس کا تصور نہیں گاڑی بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں. برات کہاں بیٹھے گی میری؟ کھوپڑی پہ بٹھا لے اپنی. ہے تیرے باپ کا لازم ہے کوئی؟ اللہ توفیق دینا 3 گھونٹ پانی پہ بیٹی کے نکاح کرنے شروع کر دو. جنت چاہیے نا جنت. کہہ رہا ارے لمبے ہاتھ سے، ایک تو یہ کہہ رہا نا اللہ کا شکر ہے 20 لاکھ کا تو خالی میری جال کیا میرے سمدھی نے، میں نے مر جا کے اس میں. شرم نہیں آتی لوگوں کو بتاتے ہوئے؟ شرم. کہہ رہا 20 لاکھ کا وہ کرا میری جال.
قبر بنوا لے بھائی اس میں اپنی. ہاں حالات ہیں ہماری قوم کے. اور کہہ رہے ہیں مرونا تو فلاں میاں کو بلانا وہ نماز جنازہ پڑھا جائے. انہیں بلا لیو وہ نماز جنازہ پڑھا جائے. سن تو صحیح, تیری وجہ سے جس باپ نے زمین بیٹی ہے نا بیٹی کی رخصت کے وقت میں, وہ باپ جس نے مکان بیچ کے بیٹی کو رخصت کیا ہے, وہ باپ جس نے اپنے بیٹوں کا حق بیچ کے بیٹی کو رخصت کیا ہے, وہ باپ جس نے گردہ بیچ کے جہیز کا انتظام کیا ہے, وہ باپ جس نے عزت بچانے کے لیے اپنی بیوی کے کنگن تک بیچ دیے تھے تاکہ تجھے بلٹ دی جا سکے, اور تجھے یہ لگتا ہے کہ تیرے پیر کا جنازہ تجھے بچا لے گا, اس کی نیت تجھے بچا لے گی. خدا کی قسم اگر تیری وجہ سے کسی غریب بیٹی کا باپ رویا ہے, کسی پیر کی نیت تجھے نہیں بچائے گی, کسی کی دعا تجھے نہیں بچائے گی. جب تک اللہ تجھ سے غریب کے آنسوؤں کی قیمت نہیں لے لے گا, اس وقت تجھے جنت تو کیا کہ جنت کی مہک تک نہیں دی جا سکتی ہے کس ہوا میں. نوچ کے کھا جاؤ قوم کو اور حضور نکاح پڑھائیں گے. حضور بھی کوٹا جائے گا, تو بھی کوٹا جائے گا. جس کے لیے مرید صرف چندہ لینے کے لیے تھے. یار سچی بات بتاؤ, اگر پیر لازم کر دے میرا مرید جو بھی ہے وہ بنا برات کے کھانے کے نکاح کرے گا, تو کم سے کم 50% لوگ برات کا کھانا ختم کریں گے کہ نہیں؟ لیکن کہتے ہی نہیں, کیونکہ اسے خود 51,000 چاہیے نکاح پڑھانے کا. حضوری عام ہے. بس بدلو اپنے معاشرے کو اور ختم کرو یہ رواج جو برات میں کھانے کا چل رہا ہے. کیا کنٹل کے 8 کنٹل چکن آیا. اور ایک بات جانتے ہو, یہ چکن دکانداروں کان کھول کے سنے اگر کسی کی مرغے کی دکان ہو, یہ بتائیے جسے 8 کنٹل کا آرڈر دے دیا جائے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا؟ 3 کی میں نے دیکھا گردن پکڑی, ایک بار گیا بسم اللہ اللہ اکبر. وہ کم سے کم دوسرے کے ایمان کا تو یار خیال کرو یار. ایک تو یہ کہہ رہا کہ میں نے چھری پہ ہی پھونک لیا تھا ایک بار. ہاں چھری پہ ایک بار پھونک دیا تھا, اس سے 400-500 مرغے کاٹ کے رکے گا. تو کم سے کم تھوڑا سوچو یار, کیوں کسی کی روزی. کہہ رہا مزہ نہیں آ رہا, آئے گا کہاں سے مزہ؟ بسم اللہ پڑھ کے ذبح تک ہی نہیں کیا تو سب جھٹکے کا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ 4 کنٹل فرائی چاہیے اور 4 کنٹل چکن چاہیے, کالی مرچ کا, 4 لال مرچ کا, 4 ہری مرچ کا. ذبح کتنا ہونا ہے اس میں سے پتہ ہے کچھ؟ مزاج یہ بناؤ, اگر کوئی یہ کہے 250 آدمی لاؤں گا کہ لیا بیٹے مسور کی دال بنے گی اور 10 کلو بنے گی, جتنے آدمی بڑھتے جائیں گے اتنا پانی بڑھتا جائے گا. ہے بھائی, جتنا آدمی بڑھا گا اتنے پانی بڑھائیں گے ہم. پھر دیکھیں کتنوں کو نوتے گا تو. بدلے یار, یہ ساری چیزیں بند کرو. اگر تجھے رب نے دیا ہے نا اور کر سکتا ہے تو ولیمہ کر. 250 لوگوں کو. سردی میں پسینے آ جائیں گے سردی میں. یہ تو لڑکی والے کا جگر ہوتا ہے جو تیری مانگ پہ کیش بھی دیتا ہے, بیٹی کو سونے کا بستر بھی دیتا ہے, پہننے کے زیور بھی دیتا ہے, پہننے کے کپڑے بھی دیتا ہے, کھانے کے برتن بھی خود دیتا ہے, رہنے کے لیے مکان کے اندر کے قالین. اور اتنے بغیرت ہیں تو فرنیچر بھی لڑکی والے سے لے کے آ رہے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک ناپ دے, جتنی الماری بننی ہے تو ہی بنوا کے دے گا. اور بغیرت نامرد, اگر تیری اوقات مکان میں فرنیچر لگوانے کی نہیں تھی تو تجھے مشورہ کس نے دیا شادی کرنے کا؟ شادی وہ کرے جس کو کمانے کی جس کے بازوؤں میں طاقت ہو, جب بیوی کا حق ادا کر سکتا ہو. خدا کی قسم احسان مانا کرو بیٹی والوں کا, یہ برتن بھی دیتے ہیں, بستر بھی دیتے ہیں, پیسہ بھی دیتے ہیں, خدمت کے لیے تمہیں بیٹی بھی دیا کرتے. پھر بھی مجرم بیٹی والا اور کہہ رہا بڑے سکھ کی چین ماروں گا میں تو. میں نے 4 لوڑوں کے ایسے بیاہ کرے علاقے میں نہ ہوئے. کتنے بڑے کرے کہ آج تک بیٹھک سے اندر الماری نہیں گئی, کا کیوں کہ اندر جگہ ہی نہ تھی. ہاں اندر جگہ ہی نہ تھی, رکھ لیتے تو بے غیرت اپنی چھت تو دیکھ لیتا. 60 سال میں اس سے 10 فٹ سے زیادہ لنٹر نہیں پٹا. اس سے اتنی ڈیمانڈ کر دی جس کے لیے 20 فٹ کا لنٹر چاہیے تھا. یہ اوقات محتاجی کی خدا را بدلے.
جنت میں جانا چاہتے ہیں نا تو کوشش یہ کریں کہ کسی غریب کا سہارا بن جائے، کسی کمزور کی پاور بن جائے۔ اور نوجوانوں، پاور کا مطلب یہ نہیں ہاتھ پکڑا نکل لیے، 4 لوگ عزت سے جائیں، رشتے کریں، 4 لوگ عزت سے بیٹھ کر کے تیرا نکاح کریں، تو خالی ہاتھ بیٹی کو اپنے گھر لے کے آ جا۔ کسی غریب کی بیٹی کو تیری چھت کے نیچے راحت ملے گی، اللہ تیری قبر میں راحت کے سامان پیدا فرما دے گا۔ یہ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن نہیں جی، اب تو کہہ رہا بٹیر کا بھی ہے، تیتر کا بھی ہے، کون سا لیں گے؟ مچھلی بھی؟ اللہ کرے ایسا کانٹا پھنسے کسی دن گلے میں کہ برات کا کھانا ہی بھول جائے۔ یہ بڑھتی قسمیں جو ہے نا غریبوں کا جینا حرام کر رہی ہیں۔ ویرائٹیاں، چونچلے، ہاں یہ امیروں کے چونچلے، فرائی بھی ہونی چاہیے بٹے، ایک آدمی کے لیے 8-10 بٹیرے تو چاہیے ہے نا جی، کم سے کم 8-10 بٹیرے ایک بندے کو چاہیے۔ میں حلال کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیا حلال ہے؟ اسلام نے جس چیز کو حلال کر دیا وہ قیامت تک حلال ہے، اور جسے حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے، یہ ایمان ہے ہمارا۔ لیکن بتا یار، تیرا گزارا جب ایک پیالی دال سے ہو سکتا تھا، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے 10 جانے کھا گیا اکیلا، ایک ٹائم کے گزارے کے لیے 10 بٹیرے، 3 تیتر، پھر بھی کھا کے کہہ رہے آپ کچھ اور ملے گا۔ شرم کریں یار، شرم کریں، نکاح آسان کریں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے نا تو کسی غریب کے جہیز کا سامان دے دے۔ تیری پاس دولت ہے نا تو مت دے بٹیر کا گوشت برات کو، مت دے تیتر کا گوشت برات کو۔ تو نے جتنا اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے خریدا ہے نا، اس کا آدھا کسی غریب کی بیٹی کے لیے انتظام کر دے۔ قسم خدا کی، تیری بیٹی سسرال جا کر کے اپنے نیچر کی وجہ سے اتنا سکون میں نہیں رہے گی جتنا غریب کی بیٹی کی وجہ سے اللہ تیری بیٹی کو سکون عطا فرمائے گا۔ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو پیار بانٹیں۔ فرمایا گا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو نوجوانوں، کوشش یہ کرنی ہے، بچائیں گے انشاءاللہ، ڈیمانڈ کریں گے شادی کی انشاءاللہ، جہیز کی کہہ رہا ہوں، کریں گے ڈیمانڈ جہیز کی؟ بولیں، جو مانگے گا اسے دے گو۔ سوچ کیوں رہے ہو؟ پیچھے سے آواز آ رہی ہے مجبوری ہے بھائی، تم محتاجوں کو، فقیروں کو بیٹیاں دینا بند کر دو، پھر جتنے بھی تمہارے دروازے پہ داماد بن کے آئیں گے نا سارے ہی امیر آئیں گے۔ لیکن تم بھکاریوں کو بیٹی دینے کا شوق سمجھتے ہو۔ یہ بھی جس نے کہہ دی 20 لاکھ چاہیے تو سوچ رہا اندر سے کوئی فیسلٹی ہوگی، 20 لاکھ مانگ رہا، پتہ چلا 10 لاکھ کا قرض ابا نے لیا تھا، 5 لاکھ کا لون دادا پہ تھا، 15 لاکھ تو ایسے ہی چلے گئے، باقی 5 لاکھ بیٹا 4-5 مہینوں میں ختم کر ہی لے گا۔ تو ایسے لڑکوں کو بیٹیاں نہ دیں جو بھکاری ہیں، ایسے لوگوں کو بیٹیاں دیں جو بھلے ہی ایک وقت کی روٹی خود کماتا ہو لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، اس لیے کہ ذلت کے سونے سے عزت کی مٹی بہتر ہوتی ہے۔ مانگو گے بیٹے؟ 10-5 لاکھ تو مانگی لوگے؟ برات کا کھانا بند کرو، اللہ توفیق دے تو۔ مجھے معلوم ہے مشکل کام ہے، اس لیے کہ جہاں سے برات آتی ہے وہ 3 دن پہلے سے نمک کا پانی پینا شروع کر دیں۔ سن رہے بھولے کے لڑکے کی شادی ہے، سنا ہے قورمہ چلے گا کھڑے ہو کے، تو صبح کو چائے بھی نہیں پی رہا گھر پہ، اور کھانے کی حویث۔ کیسا کھانا؟ اسٹینڈر میں، اسٹینڈنگ بولتے ہیں، اسٹینڈر بولتے ہیں، اچھا اسٹینڈر کھڑے ہو کے کہہ رہا اس میں اسٹینڈر میں کھڑے ہو کے۔ اب یہ اسٹینڈر لوگوں کا کھانا جانتے ہو، پلیٹ آتی ہے ڈسپوزل، ٹھیک ہے، اسی میں لے لیے اس نے چاول، اسی میں کالی مرچ، اسی میں سفید مرچ، اسی میں روٹی، اسی میں کباب، اس میں اتنی جگہ نہیں رہی لقمہ بنا لے کسی سائیڈ سے، بعد میں بچی کافی تو ایک ہاتھ میں کافی کا گلاس۔ اب حضرت یہ بتاؤ یہ کھائے گا کیسے؟ ہاں بتاؤ کھائے گا کیسے یہ جو اسٹینڈر بنا گھوم رہا گدھا؟ اب ڈھونڈ رہا کدھر رکھوں گلاس۔ میں نے ان اسٹینڈر لوگوں کو مرغا بنا ہوئے دیکھا ہے،
ہاں ایک شادی میں ہمیں جانا تھا بھائی، نوتا ہوتا ہے نا ایک، یہ نوتے کا بھی عجیب رسم ہے یار، اللہ معاف کرے، اسے بند کرو یار، زبردستی کا قرض مند بنانا کسی کو، اس نے مانگا نہیں مگر خود بھی 500 لکھ دو، اور یہ اتنا بڑا چلا کہ اسے پتا میں 500 دے کے جاؤں گا، میرے للہ کی شادی میں 600 ملیں گے، یہی تو سوچ کے لکھواتے ہیں 500 5000 کہ بڑھا کے ہی ملے گا، تو زبردستی کا قرض مند کیوں بیاض لے رہا ہے کیا؟ اور اس نے پہلے ہی ایک بندہ بٹھا رکھا، لکھتے رہی ہو، اسے پتا لوگ آئیں گے، کیونکہ بیچارے کا اس کا گیا ہوا ہے پیسہ، اس کو لوٹانا بھی ضروری ہے، ورنہ مر گیا بنا قرضہ دیے، حساب کون دے گا؟ کبھی بھی واپس لینے کی نیت سے قرض مند بنا کے کسی کو نوتا مت دینا، ورنہ کتنے ایسے نوتے ہیں جو تم دو گے مر جاؤ گے پتہ نہیں چلے گا کسے دیے گئے تھے، اور کتنے ایسے جو تمہارے اوپر قرض رہ جائیں گے تم لوٹا نہیں پاؤ گے، 3 پیسوں کے بدلے میں 700 نمازیں لی جائیں گی، جو 500 روپے جدھر نوتے کے چڑھے ہوں گے، پھر بتاؤ پلہ ایسے ایسے ہو جائے گا۔ ہماری قوم بھی بڑی عجیب ہے، وہ کہہ رہا نا کوئی اللہ کا کرم ہے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا لکھ دو 1100 1500 لکھ دو، پتا ہے نا پیسے والا آدمی ہے تو گھر آگا تو دے کے ہی جاگا اگلی بار، زبردستی دے کے دے رہا، اللہ توفیق دینا۔ تو یہ لفافے رکھ کے شادی میں نہیں، اسپتال جایا کرو، سردی میں غریبوں کے گھروں کے آگے سے گزرا کرو یہ لفافے لے کے، جہاں ضرورت سمجھا کرو وہاں یہ لفافے آگے بڑھا دیا کرو۔ تو کبھی کبھی یہ نوتے جو ہوتے ہیں نا مجبوری ہوتے ہیں واپس لوٹانا، ہم بھی چلے گئے تو پوری پلیٹ بھری پڑی، اب بوتل وہاں تھی چھوٹی والی کولڈ ڈرنک کی، اس نے جب دیکھا کرنا کیا ہے تو بوتل اٹھا لیا، ایک پانی کی بوتل، حضرت سن، تو بوتل یہاں دبائے پڑا گھٹنے میں، آدھا نورا پڑا آدھا کھڑا تھا، وہ بڑی تیزی سے دبا دب، میں نے کہا جھکا کیوں پڑا، دیکھا تو بوتل گھٹنوں میں دبا ہوئی تھی۔ تو یہ ذلت کیوں اٹھانی پڑی؟ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اگر ہم نے کھڑے ہو کے کھانا نہ کیا ہوتا، بیٹھ کے سنت کے مطابق دسترخوان بچھایا ہوتا اور کہا ہوتا کوئی ننگے سر نہیں بیٹھے گا، کوئی یہاں پر کھڑے ہو کے نہیں کھائے گا، یہ لال دسترخوان ہے، یہاں پر سنت کے مطابق بیٹھو، بیٹھ کے کھانا کھاؤ حضور کے طریقے پر، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پیٹ بھی بھر جاتا، عزت بھی بچ جاتی، تیری نسلوں میں خدا کی طرف سے برکتیں بھی اتار دی جاتی۔ تو کام یہ کرے، دعا مانگا کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تو بچیں گے انشاءاللہ ان ساری چیزوں سے۔ اتنی فالتو کی رسمیں، اگر خالی اہل سنت کے درمیان سے فالتو کی رسمیں ختم ہو جائے نا تو معاشرہ آدھے سے زیادہ راحت کی سانس لے گا، آدھے سے زیادہ راحت کی سانس۔ فالتو کی رسموں نے تباہ کر رکھا، اگر ایک ایک رسم پہ بات کی جائے اپنے علاقے کی تو بڑا وقت چاہیے۔ 40 میں ولیمے سے ڈٹ کے کھانا چل جاتا تھا، لوٹ بدل ہے گاؤں، کدھر سے آ رہا بدھر کے ابا کی بریانی کھا کے آ رہی ہو، دوڑے پورے دریا کہہ رہا بڑا مزہ آیا تھا، سنبل سے آئے تھے کاریگر، میت کی بھی نہیں چھوڑ رہے۔ بتلیں یہ جہاں چیز ضرورت نہیں ہے خرچ کرنے کی وہاں سے بچیں، وہاں سے بچیں، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کریں۔ اللہ کرے تیرے دیے ہوئے کسی پیسے سے کسی غریب کا چولہا جلے، تیرے دیے ہوئے پیسے سے کسی کمزور کے بچوں کی سردی کا کپڑا آ جائے، تیرے دیے ہوئے پیسے سے کسی غریب کی بیٹی کا دوپٹہ بنے، تیرے دیے ہوئے پیسے سے کسی بوڑھے کے بڑھاپے کا سہارا ہو جائے۔ اللہ کرے تیرے دیے ہوئے پیسے سے کسی کمزور کو طاقت مل جائے، پھر مر کے قبر میں جا، تو بعد میں آئے گا، تیری قبر میں مدینے والا پہلے ہی حاضر ہو جائے گا۔ تو کوشش یہ کریں ان جاہل